नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन टीवी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं मुज़ाकरा। इस वक्त का अहम तरीन मसला ये एहतजाज है। CAA, NRC और NPR, इन तीनों मौज़ूआत पे पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज इस वक्त का एक इंतहाई अहम मसला है। एहतजाज के हवाले से जब गौर करें तो कई और सवालात उभरते हैं, जहनों में सवालात आते हैं। उन सवालात पे भी गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। एक अहम सवाल जो इस एहतजाज से सामने आ रहा है वो ये कि हम ये देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका और मुसलमानों के साथ नन मुस्लिम हज़रात भी एहतजाज में शरीक हैं। ये एक काम है जो हो रहा है। जिस कानून के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं उस कानून को कितना समझा गया? क्या उस कानून को मज़ीद गहराई से समझने की ज़रूरत नहीं है? क्या उसका तज्ज़िया और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है? आम तौर पे लोग वो बातें करते हैं जो मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुंचती है, हम तक पहुंचती है। जो अखबारात में मज़ामीन आते हैं, जो व्हाट्सएप पे मज़ामीन गश्त करते हैं, उनकी जुगाली हर जगह होती हुई नज़र आती है। सवाल ये है कि जो एक्ट है जिसकी मुखालफत हम कर रहे हैं, उस एक्ट में मज़ीद क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, उसका प्रोसेस क्या है और उसके असरात क्या होने चाहिए। इसी तरह इसके अलावा और भी सवालात हैं जो इस एहतजाज के हवाले से जहनों में आते हैं। आज हम इन्हीं सवालात पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, जो इससे पहले आप उनकी गुफ्तगू बारहा सफ़ा ऑनलाइन पे सुन चुके होंगे। एक संजीदा तज्ज़िया करने वाले और मिली दर्द रखने वाले आलिम दीन हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे। तो मौलाना, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इस एहतजाज में लगा है, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, ये एक पहलू है और एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसके ज़रिए से यकीनन एक बड़ी बेदारी आई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा काम जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, वो जो एक्ट है उसका फ़नी तज्ज़िया, कानूनी लिहाज से उसका तज्ज़िया और उसको समझना ये कितना ज़रूरी है आपके ख़्याल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अच्छा मौका है कि हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को ये एहसास हुआ है कि हम हिंदुस्तान में किस पोजीशन में हैं और हमारे सिलसिले में क्या हुकूमत सोच रही है, हुकूमत के क्या मंसूबे हैं, क्या कुछ वो हमारे लिए नए क़वानीन बना रही है जिसकी वजह से हम दिक्कत में होंगे, परेशानी में होंगे। उस पर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की है। ये बहुत ही अच्छा मौका है किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए और किसी भी एक अच्छे सोशल सिस्टम के लिए। ये बहुत ही बुनियादी काम है। यकीनन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। हिंदुस्तान में इंसाफ के तकाज़े और इंसाफ को हासिल करने के लिए बहुत अज़ीमुश्शान बड़े पैमाने पर अदालतों का क़याम है और उनका अपना वर्क है, वो अपने जजेज़ हैं जो काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले कई सालों से ये बात महसूस की गई है कि हिंदुस्तान में बेशुमार ऐसे क़ज़ाया हैं, बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग में हैं। लाखों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो अदालतों में पड़े हुए हैं। यानी गोया क़वानीन मुनसिफ़ाना है, जजेस इंसाफ करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में केसेस उनके सामने हैं कि वो अगर उसे इंसाफ तक पहुंचाना चाहें तो उन्हें बहुत वक्त दरकार है। और इतनी कम तादाद जो जजेस की है और अदालतों की है वो केसेस के लिए नाकाफ़ी है। ऐसी सूरत में एक ऐसा केस उभर कर सामने आया है, एक ऐसा मामला उभर कर सामने आया है जो पूरे हिंदुस्तान की सतह पर है। तो इस एतबार से पहले हिंदुस्तानियों को अपने कानूनी पोजीशन को समझने का एक अच्छा मौका मिला है। यकीनन कानून पढ़ना, कानून का जानना और कानूनी जो पेचीदगियां होती हैं उन्हें समझना हर इंसान के बस की बात नहीं। और आम तौर पर हुकूमतें और वकला इसका फ़ायदा उठाते रहे। यानी वकला, तय बात है, वाक़या एक होता है, सेहत का पहलू एक होता है,
غلط کا پہلو ایک ہوتا ہے اور دونوں طرف سے وکیل عدالتوں میں بحث کرتے ہیں اور صحیح کافی دنوں کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس معاملے میں چہ جائے کہ عدالتوں میں بحث شروع ہوتا، کوئی انسان اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے، یا اسے کہا جاتا ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے تم ایک درخواست دے دو اور تمہیں شہریت دے دی جائے گی، پھر اسے جب شہریت نہیں ملتی تو پھر ایسی صورت میں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ اس سے پہلے ہی ہندوستان کی عوام جاگ گئی ہے کہ اگر یہ عدالتوں کے مرہون ملت ہو گیا، یہ اگر عدالتوں کے مرہون منت ہوا کام، یعنی ہمیں عدالتوں میں جا کر اس معاملے کو حاصل کرنا ہوا، اس پر ہمیں اپنے انصاف کو حاصل کرنا ہوا، تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور یقیناً یہی وہ قانونی پہلو ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے جو لوگ بھی آج ہندوستان میں موجود ہیں، یہ ہندوستان کے باشندہ ہیں، ان تمام فرقوں کے ساتھ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وزٹرز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وزٹ پر آئے لیکن اب ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہندوستان میں غیر قانونی شکل میں آ گئے۔ یہ ساری تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں۔ ابھی جو مسئلہ ہے وہ ان کا ہے جو پرسکون انداز میں ہندوستانی ہیں، جن کے آبا و اجداد اس ہندوستان کے ہیں، ان کے لیے یہ ثابت کرنا کہ ہم ہندوستانی ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک قانونی پیچیدگی کا سوال ہے۔ خاص طور پر حکومت نے جو اب تک چیزیں کہی ہیں وہ بہت واضح نہیں ہیں، اس میں قانونی طور پر ثابت کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ ابھی ایسا بھی کوئی واضح حکومت کی طرف سے اعلانیہ نہیں جاری ہوا ہے کہ ہم جنہیں شہریت دیں گے، یہ تو حکومت بار بار کہتی ہے کہ جنہیں ہم شہریت دیں گے وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو ماننے والے ہوں گے، ہم انہیں شہریت دیں گے جو ہندوستان کے 3 پڑوسی ملکوں سے ستائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس شہریت دینے کا سسٹم کیا ہوگا؟ شہریت کا قانون موجود تھا، مستقل شہریت دی گئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شہریت لی، لیکن اب شہریت دینے کے کیا وہی قوانین ہوں گے جو پچھلے مرحلوں میں تھے؟ درخواست دی جائے گی، تحقیقات ہوگی، اس کے مسائل حل ہوں گے، پھر انہیں سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ طے بات ہے یہ سب ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ان 3 ملکوں سے ستایا ہوا آئے اور ہندوستان میں وہ اسلام ماننے والا نہ ہو تو اسے فوراً سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت بھی ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ کوئی بھی نظام ایسا نہیں چل سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم کو اور آپ کو اس کے پہلوؤں پر جانے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں ایک انجانا سا خوف ہے۔ عوام اس بات کو پوری طرح تو نہیں محسوس کر پا رہی ہے کہ کیا قانونی پیچیدگیاں ہوں گی، تو ہمارے وکلا کو، ہمارے قانون دانوں کو اور ججز کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے۔ سول سوسائٹی جس طرح آگے آئی ہے، اسی طرح قانون کے محافظین کو بھی آگے آنا چاہیے۔ اس ملک کے ذمہ دار شہریوں کو آگے آنا چاہیے اور انہیں اس بات کو سمجھنا اور سمجھانے کی اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ان قانونی سارے پہلوؤں کو واضح کرے کہ کن مرحلوں سے گزر کر شہریت کا وہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا جس کی بنیاد پر ان 3 ملکوں سے آئے ہوئے لوگ وہ شہری قرار پائیں گے۔ مولانا آپ نے بہت اہم بات کہی کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اس میں جہاں پہ رول وکلا کا ہے یا ہو سکتا ہے، وہیں پہ آپ کو جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں یا جو NGOز ہیں جو دوسرے بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ ہم نے اس لیے ان کی بات کی کیونکہ وہ قانون داں ہوتے ہیں، قانون کے ماہرین ہوتے ہیں۔ طے بات ہے ملی سطح پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو ہمارے NGOز کام کر رہے ہیں، اور اس سے اور آگے جو ہمارے رائٹرز ہیں، جو لوگ مستقبل کی باتیں تجزیہ کر کے پیش کرتے ہیں، جو اکنامک پر بحث کرتے ہیں، جو سوشل سسٹم پہ بحث کرتے ہیں، جو سیاست کی گتھیوں کو سلجھاتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو اچھے لکھنے والے ہیں انہیں بھی اس موضوع کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس موضوع سے مستقبل پر آنے والے اثرات کو، ہندوستان میں مرتب ہونے والے اثرات پر گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ گفتگو مل کر کے وہ عوام کو سمجھانے والی بنے گی۔ یقیناً یہ ایک بڑا موضوع ہے، ذمہ داری کا موضوع ہے۔ ملی تنظیموں کو، لکھنے والوں کو، اور جو لوگ سوشل سسٹم میں کام کرتے ہیں انہیں اس میں آگے آ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
مولانا ایک اور سوال جو اس پورے احتجاج کے مناظر کو دیکھتے ہوئے جو سوال آتا ہے سامنے وہ یہ کہ اس وقت ایک اچھی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ملک کے جو سنجیدہ غیر مسلم حضرات ہیں، نان مسلمس ہیں، چاہے وہ دلت ہوں، او بی سی ہوں یا دوسرے کاسٹ کے ہوں، وہ مسلمانوں کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں۔ اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے سامنے آتے، لیکن ہم کم سے کم اس کو بھی ایک اچھی پیش رفت کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہندو مسلم جو اس میں ایک دوری تھی اور اس دوری کو لوگوں نے نفرت کی شکل دی، تو اب وہ دوری قربت میں بدل رہی ہے۔ تو اس تناظر میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس قربت کو انہیں کس طرح سے اپنے لیے مفید بنانا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بنیادی چیز ہے کہ اس احتجاج کا جو مرکزی پوائنٹ بنے ہیں وہ مسلمان، اور اس سے متاثر ہونے والے جو محسوس کیے جا رہے ہیں، جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ مسلمان، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت اس سے پورا ہندوستان متاثر ہوگا، اور یہ بہت صاف بات ہے کہ کہیں بھی سماج اور سوسائٹی میں اگر ایک آدمی متاثر ہوتا ہے تو اس سے سب متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک کمیونٹی 20-25 کروڑ کی وہ متاثر ہوتی ہے کسی چیز سے، تو ہندوستان تو آٹومیٹک متاثر ہوگا، جبکہ یہ قانون صرف انہی کو متاثر کرنے والا نہیں بلکہ پورے ہندوستانی باشندوں کو متاثر کرنے والا ہے۔ اب ایسی صورت میں مسلمانوں کو چونکہ مرکزی موضوع بن گئے ہیں، وہ پوائنٹ بن گئے ہیں، تو ان کی دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ہندوستان میں ابھی جمہوری قدریں باقی ہیں، ہندوستان میں ابھی انسانی مزاج باقی ہے، ہندوستان کے مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف برادریوں کے لوگ وہ انسانیت نواز ہیں۔ اسلام کی دشمنی پیدا کی گئی ماحول میں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں سے ان کی دشمنی ابھی اس درجے پہ نہیں گئی کہ اس ایشو کو مسلمانوں کا سمجھتے ہوئے وہ ان کے قریب نہ آتے۔ تو کچھ لوگ آئے ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد آ رہی ہے قریب۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے، اور میں یہ بات اس موقع پر آپ کے صفحہ آن لائن کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ جو قریب نہیں آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مسلمانوں سے کوئی دشمنی رکھتے ہیں۔ قریب آنے والی ایک تعداد ہے، اور اس کے آگے بے شمار وہ لوگ ہیں جو دل میں قربت رکھتے ہیں، جو ذہن و دماغ میں قربت رکھتے ہیں، لیکن وہ میدان میں نکل کر نہیں آئے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے اس موضوع کو، جو ہندوستان کا ملکی موضوع ہے، جو اس ملک کا مسئلہ ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا گیا، تو اب مسلمان میدان میں آ گئے ہیں، اچھے انداز میں آئے ہیں، اچھے انداز میں احتجاج کر رہے ہیں، ظلم کا شکار ہوئے، پھر بھی وہ سلیقہ مندی کے ساتھ، صبر و استحکام کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری خواتین کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے پاس پڑوس کے غیر مسلم، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ساتھ ایک دوسرے کو قریب کرنے کا بہترین موقع ہے، ساتھ لینے کا بہترین موقع ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مہم بنا لیں کہ ہم اپنے گرد و پیش تمام وہ لوگ جو مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف برادریوں کے لوگ ہیں، ان سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے، سنیں گے ان کی، اور اپنی گفتگو رکھیں گے، انہیں اس بات پر واضح کریں گے اور آمادہ کریں گے کہ یہ موضوع ہندوستان کا موضوع ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک بہترین موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ دوسری برادریوں کے قریب آگے بڑھ کر وہ بھی جائیں۔ اور ایک اور چیز جو یہاں پہ محسوس ہوتی ہے کہ مسئلہ پورے ملک کا ہے، لیکن چونکہ مسلمان پہلے کھڑے ہوئے، اب مسلمانوں کی ہمدردی میں دوسرے لوگ آئے، یعنی دوسروں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا اس لکھنؤ میں کہ جب گھنٹہ گھر کے پاس احتجاج خواتین کا ہوا اور پولیس نے ان پہ مظالم ڈھائے، رات کی سردی میں ان کے کپڑے چھین لیے، اس وقت ہمارے سکھ بھائی کھانا لے کے پہنچے اور انہوں نے ان خواتین کو کھانا دیا۔ کیا اس سے ایک دوسری جو تصویر آتی ہے وہ یہ نہیں آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں دوسری کمیونٹی کے ساتھ ہوتی تو مسلمانوں کا کیا رویہ ہوتا؟ کیا اس میں ترمیم کرنے کی، اپنے مزاج میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مسائل ہو تو مسلمان بھی اسی طرح کھڑے ہوں، اسی طرح تعاون کریں جس طرح آج دوسرے مسلمان کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یقینی طور پر یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوچنے کا موضوع ہے،
दरअसल क्या है, इस्लामी तालीमात तो मौजूद हैं और मुसलमान उन तालीमात पर अमल भी करना चाहते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात बना दिए गए हैं उसमें मुसलमान जब किसी चीज़ में आगे बढ़ता है तो अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है, अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं वो मुजरिम ना बन जाए, इसलिए बहुत सारे खैर के कामों से वो दूर रहता है। हालांकि मुसलमानों को चाहिए कि अगर मुजरिम कोई बनाए तो बनाए, उन्हें खैर कामों में आगे बढ़ना चाहिए। मसलन मेरे सामने उत्तराखंड का एक वाक़या है कि आज के कुछ सालों पहले जब वहाँ पे तूफ़ान आया ज़बरदस्त बारिश की वजह से, तो वहाँ कुछ मुस्लिम तंजीमें गईं, लेकिन बहुत थोड़ी सी थी, उन्होंने काम किया। तो मुसलमान कुछ जगहों पर अभी गए हैं, सैलाब के मौक़ों पर, आगजनी के मौक़ों पर या इस तरह के ओबाई मौक़ों पर मुसलमान पहुँचे हैं, लेकिन अभी उनकी तादाद थोड़ी है। बस मुझे जो अंदाज़ा होता है कि मुसलमान ये चाहते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उनकी मिली तंजीमें और उनके अफराद डरते ये हैं कि कहीं इसको फ़िरका वाराना मसला ना बना दिया जाए। मुसलसल मुसलमान चूँकि इस हिंदुस्तान में निशाना बनते रहे, इसलिए उनके जहनों में ये बैठ गया कि कहीं हम आगे आएंगे तो हमको मुजरिम ना बनाया जाए, ये खौफ है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि नहीं, ये खौफ जिस पस मंज़र में है वो आपको निकालने के लिए कार्य खैर में आगे आना होगा, वेलफेयर कामों में आगे आना होगा। आपके ख़िलाफ़ जो माहौल है, आपके ख़िलाफ़ जो बदगुमानी है, और एक मुसलमान के सिलसिले में जो तसव्वुर है कि वो अपने बारे में सोचता है, इस्लाम मानने वाले और मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ अपनी फ़िक्र करते हैं, आपको बेहतरीन मौका होता है जब इस तरह के हालात होते हैं कि आप उसमें आगे आएँ और आप बढ़ करके किसी कौम का साथ दें और आप आगे आएँ। बेहतरीन ये एक अच्छा मॉडल सामने आ रहा है कि जिस तरह दीगर कौमें मुसलमानों के साथ बढ़कर आ रही हैं, ऐसे मुसलमानों को भी अब अपना रवैया यही रखना चाहिए और खौफ के आलम से निकल आना चाहिए। एक और सवाल जो बहुत ही अहम है, इस तहरीक का आगाज़ नौजवानों से हुआ, यानी तलबा से हुआ, फिर इसमें ख़वातीन शरीक हुई, और इस वक्त पूरे मुल्क में अगर हम एहतजाज के उसको ग्राफिंग करें अगर, तो ख़वातीन और नौजवान ये ज़्यादातर इसमें शरीक हैं। जब ये तहरीक आगे बढ़ती है तो जो हमारे मिली दानिश्वर हैं या जो सिविल सोसाइटी के अदर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग समझे जाते हैं, वो लोग भी शरीक हुए। मुझे यहाँ पे आपके ज़रिए से समझना है कि एहतजाज एक काम है, मतलब ये प्रोटेस्ट, सड़कों पे आना, ये एहतजाज का एक तरीका है जो नौजवान, तलबा और ख़वातीन कर रही हैं। जो हमारे बड़े लोग थे, संजीदा लोग थे, क्या उन्हें दूसरे तरीक़ों पर गौर नहीं करना चाहिए और उसको दूसरे अंदाज से इस तहरीक को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, यकीनन एहतजाज नौजवानों के ज़रिए हुआ, ख़वातीन उसमें बड़ी तादाद में आगे आईं और हैं अभी, और ये उनका एक बड़ा अच्छा काम है। इसमें हमारे मिली कायदीन को और जो दीगर हजरात हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। कई काम है जिसमें वो आगे आ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे वो आगे आएंगे। मसलन वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जो लोग पकड़े गए, उनकी बाज़ाबादकारी का मसला है, उनके साथ सहूलियात का मसला है, वो अपनी कानूनी लड़ाई में बहुत सारे ताउन के मोहताज हैं, रहनुमाई के मोहताज हैं। इसी तरह हमें इस कानून के सिलसिले में अदालतों से और हुकूमत से रुजू करने का और मुज़ाकरा करने का मसला है। हमें हिंदुस्तान के शहरियों में इस बात को ले जाने का मसला है। तय बात है, ये सारा काम ख़वातीन और इन एहतजाज के ज़रिए सिर्फ नहीं हो सकता है, इसलिए मिली कायदीन को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस काम की बजाय हमारे जो मिली कायदीन नुमाया शख्सियात हैं वो भी अब एहतजाज में जाके शो करना चाहते हैं कि हम भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं, हम पीछे नहीं थे? नहीं, उन्हें ये बराबर कराना, ये महसूस कराना कि हम इस एहतजाज को सही समझते हैं, ये तो ज़रूरी है, लेकिन उनका एहतजाज में इस तरह शरीक होना कि इस काम को वो अपना काम बना ले, ये बहुत बड़ी नाकामी होगी और ये गोया कि एक बहुत बड़ी गलती भी होगी कि एहतजाज जिनके ज़रिए शुरू हुआ वो एहतजाज को आगे बढ़ाने में अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफ़ील हैं, वो बढ़ा रहे हैं आगे। तो फिर आप अपनी सलाहियत को उसमें लगाने के बजाय दीगर जो इस एहतजाज के मकसद को पूरा करने वाले, उसमें आप लगिए। असल मिली कायदीन को चाहिए कि एहतजाज का जो मकसद है, एहतजाज नहीं मकसद है, एहतजाज के नतीजे में ये महसूस कराना कि ये कानून एक जुल्म पर मबनी कानून है, ये कानून हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए नुकसानदेह कानून है, ये कानून मुल्क के लिए नुकसानदेह कानून है। अब हमें गोया मुल्क में दीगर और शोबों में जा कर के
اس میں اس بات کو کہنے اور سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ یقیناً احتجاج ایک فورم ہے، اس کے علاوہ دسیوں فورم موجود ہیں، دسیوں ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں ملی قائدین کی اور دیگر کام کرنے والے افراد کو آگے آنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اور ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انہیں یہ محسوس کر کے اب آگے آنا چاہیے اور ان کے لیے راستہ ہموار۔ ایک آخری سوال اور کرنا چاہیں گے، اب تک یہ جو تحریک ہے یہ شہروں میں ہے اور جو باشعور لوگ ہیں ان کی شرکت زیادہ ہے، ان کے نتیجے میں کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو عوامی طبقہ ہے، خاص طور سے ہم دیہاتوں کی بات کریں، شہر سے دور جو لوگ رہتے ہیں اور جن کے لیے زیادہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے ان جھگی جھوپڑیوں کا، ان تک کیا یہ آواز پہنچ رہی ہے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے؟ اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، یہ پیش رفت آپ کے خیال سے کتنا ضروری ہے؟ نہیں، پیش رفت تو بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ جو قانونی پیچیدگیاں آئیں گی وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ آئیں گی جن کے کاغذات کا مسئلہ ہے، جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، جو لوگ عدالتوں سے دور رہتے ہیں، آفیسز سے دور رہتے ہیں، شہروں سے دور رہتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس تجزیے میں پورے ہندوستان کا ماحول الگ ہے۔ بہت سارے علاقے اور اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں یہ عوامی تحریک بن چکی ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے علاقے، بہت ساری جگہوں پر، صرف یو پی میں جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ دیہاتوں میں ابھی یہ تحریک نہیں بنی ہے۔ اسے کوشش کرنی ہے کہ یو پی کی سطح پر، ان خاص طور پر قصبات کی سطح پر، گاؤں اور دیہات کی سطح پر ہماری جو تنظیمیں ہیں، ہمارے جو کام کرنے والے افراد ہیں وہ جائیں اور ان سے گفتگو کریں اور ان کو اس بات کو محسوس کرائیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ عمومی طور پر شہروں سے ہی اٹھتی ہیں اور وہیں سے وہاں کے لوگوں کو پہلے آگہی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی گاؤں اور دیہات اور شہر وہ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں اور وہاں کی افرادی طاقت وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور جمہوریت میں افراد کی قوت یہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہماری یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم جمہوری سسٹم میں اپنی طاقت کو اور اپنی قوت کو نکھارنا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں افرادی قوت جو دیہات میں، قصبوں میں، گاؤں میں موجود ہے ان سے بھی ہمیں، اور اس میں بھی بہت باشعور لوگ ہیں، اس میں بھی بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت ایکٹیو لوگ ہیں، بس ان کا دائرہ کار وہ ہے، شہر نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی جوڑیں۔ اور اس کے لیے بہرحال بڑا کام ہے جو آپ کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، لوگوں میں یہ بیداری آنی چاہیے اور لوگ تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اور لوگوں میں جائیں، انشاءاللہ یہ کام کافی آگے بڑھے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن ٹی وی کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔